تشبیہ تشبیہ اور اس کی قسمیں یا ارکان تشبیہ، یہ 11ویں اور 12ویں دونوں جماعتوں کے لیے ضروری ہے۔ تو تشبیہ کے لغوی معنی مشابہت دینا ہے۔ جب دو چیزوں کے درمیان کسی خاص خوبی کی وجہ سے تشبیہ دی جاتی ہے، موازنہ کیا جاتا ہے، تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ تشبیہ میں ایک چیز کو دوسری چیز سے مشابہت دی جاتی ہے۔ مثلا چاند جیسا چہرہ، یہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ خوبصورتی کی وجہ سے دو چیزوں کو ملایا گیا ہے، موازنہ کیا گیا ہے۔ چاند اور چہرے کی خوبصورتی میں یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ یا رفیع گدھا ہے، رفیع کو گدھے کو بیوقوفی کی وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے، موازنہ کیا گیا ہے۔ یہ خوبی یہاں پر نہیں کہیں گے، یہ کوئی ایسی صفت بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا ایسی خامی بھی کہہ سکتے ہیں، تو جسے تشبیہ دی گئی ہے وغیرہ بہت ساری چیزیں اس میں ہیں۔ تو اب شاعری میں دیکھیں تو میر کا بہترین شعر جو ہے اس کو ہم پیش کریں گے، کیونکہ اسی کو کیوں پیش کریں گے؟ ایک تو اس میں تشبیہ کا بہترین انداز نظر آتا ہے، دوسری بات جو ارکان تشبیہ ہیں اسی کے ذریعے ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں گلاب کی سی لب کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی دونوں کی مشترکہ خصوصیت نزاکت ہے، یعنی پنکھڑی اور لب میں تشبیہ دی گئی ہے۔ اب دونوں کیا ہے؟ نازک ہیں، ہے نا۔ اب ارکان تشبیہ دیکھیں گے۔ مشبہ، مشبہ ب، وجہ تشبیہ، غرض تشبیہ، حروف تشبیہ، 5 ہے۔ مشبہ، جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ اس شعر میں لب مشبہ ہے، یعنی لب کو یعنی ہونٹ کو تشبیہ دی گئی ہے۔ اب کس کے ساتھ؟ اسے کہتے ہیں مشبہ ب، جس سے کسی چیز کو تشبیہ دی جائے اسے مشبہ ب کہتے ہیں۔ اب اس شعر میں گلاب کی پنکھڑی مشبہ ب ہے، یعنی پنکھڑی جو ہے مشبہ ب ہے، کیونکہ لب مشبہ اس کو کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یعنی مشبہ ب پنکھڑی کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے وجہ تشبیہ۔ کیا وجہ ہے، کاز کیا ہے؟ وہ خصوصیت جس کی وجہ سے تشبیہ دی جائے اسے وجہ تشبیہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اس شعر میں نزاکت وجہ تشبیہ ہے، دونوں نازک ہیں۔ پھول کی پنکھڑی اور لب، محبوب کے لب ہونٹ، دونوں بہت نازک ہیں، اس میں یہ تشبیہ دی گئی ہے۔ غرض تشبیہ، اب مقصد کیا ہے؟ جس مقصد سے تشبیہ دی جاتی ہے اسے غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ اس شعر میں لب کی نزاکت کو ظاہر کرنا ہے یا کیا گیا ہے نا، لب کی نزاکت، یہی غرض ہے اس میں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے حروف تشبیہ۔ اب کون سے وہ حروف ہیں جن کے ذریعے مشابہت دکھائی گئی ہے، اسے حروف تشبیہ کہتے ہیں۔ تو اس شعر میں کی اور سی، جیسے اس کے لب، ناز کی اس کے لب کی کیا کہے، ہے نا، کی آ گیا، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ اب یہاں پر کی سی جو ہے، کی سی یعنی جیسے، یہ والا حصہ یہ ہے حروف تشبیہ۔
اب اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر طرفین تشبیہ، اس میں مشبہ و مشبہ کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں۔ مشبہ وہ چیز ہیں جس کو تشبیہ دی گئی ہو، ابھی ہم نے کہا، اور مشبہ وہ چیز ہے جس سے تشبیہ دی گئی ہو۔ طرفین تشبیہ کی اقسام، اب اس کی قسمیں کیا ہے؟ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جنہیں ظاہری حواس خمسہ محسوس کر سکے، یعنی وہ جو دیکھنے کی طاقت، سوننے کی طاقت، سننے کی طاقت، چکھنے کی طاقت اور چھونے کی طاقت سے محسوس کیے جا سکے، انہیں طرفین حسی کہتے ہیں۔ دوسرے وہ مشبہ اور مشبہ جو ظاہری حواس خمسہ سے محسوس نہ کیے جا سکے، انہیں طرفین عقلی کہتے ہیں۔ طرفین تشبیہ کے حسی اور عقلی ہونے کی وجہ سے اس کی مزید 4 قسمیں ہیں، تو اس کو ہم کل انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ تشبیہ اور اس کی قسمیں یا ارکان تشبیہ، یہ 11ویں اور 12ویں دونوں جماعتوں کے لیے ضروری ہے۔ تو تشبیہ کے لغوی معنی مشابہت دینا ہے۔ جب دو چیزوں کے درمیان کسی خاص خوبی کی وجہ سے